اٹ از کالڈ دعا. یہ جو اس پہلی دفعہ میرا خیال ہے اس بندے نے دعا مانگی ہوگی. تو یہ تو نمازوں کے بعد سب مانگ رہے ہیں. امام نے آج کل دعاؤں کی سیٹنگ کیا چل رہی ہے, امام صاحب نے جب تکبیر کی نا امام صاحب نے, تو آٹومیٹک سسٹم نمازیوں کا شروع ہو گیا. نمازی سارے خود بخود روبوٹ کی طرح ہاتھ جا رہے ہیں, پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سلام پھیر کے یاد آتا ہے اچانک یہ ہوا کیا ہے, درمیان میں گم. وہ ایک آدمی نے, امام صاحب نے 4 کے بجائے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. پوری مسجد میں کسی نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا. پیچھے 8ویں صف میں ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ. امام نے کہا یار ان پورے نمازیوں میں سے تو کسی کو پتہ نہیں چلا, تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں میری 4 دکانیں ہیں, 4 رکعتوں میں 4 کا حساب ہوتا ہے. آج 3 کے بعد ہی سلام کی آواز آ گئی تو مجھے لگا کہ 1 رکعت امام صاحب پی گئے. امام صاحب 1 رکعت پی گئے ہیں. تو سارے سو رہے ہوتے ہیں. تراویح میں تو زیادہ ہوتا ہے یہ سلسلہ. پھر وہ ایک فارمیلٹی ہے دعا کی, اس پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, یا اللہ فلاں کی بخشش کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے. پورا ایک ترتیب سے مانگے. میں منع نہیں کر رہا اس سے, اس دعا میں جان نہیں ہے. امام کو بھی پتہ ہے میں نہیں مانگوں گا مجھے امامت سے نکالیں گے. مؤذن جو پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ ہے, تو جب جو ہے تو چلو یوں کر لو, تو پھر یوں کر لو. ایسے چل رہا ہوتا ہے. جیسے وہ تعزیت کے لیے KPK میں دعا ہوتی ہے نا, پبلک آتی ہے, دعائے خیر, ہاتھ اٹھایا یا رکھے, چلو بھائی. پھر دوسرا آیا دعائے خیر اللہ, کچھ بھی وہ ان کی پشتوں میں کچھ الفاظ چل رہے ہوتے ہیں, اس طرح معاشی انڈی والا انخوا دے دغت مغت ہو ندی کڑے, چلو جی ختم ہو گیا. پھر دوسرا, تو ان کو مردے کے, اکثر لوگوں کو مردے کے بخشوانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کو تو ایک لواحقین کو دکھانا ہے کہ ہم بھی کیا کر رہے ہیں, تمہاری میت کے, تمہارے غم میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. تو وہ دعا تھوڑی ہے. دعا تو وہ ہوتی ہے جو آپ بیٹھ کے پھر مانگیں, اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, اے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا, اس کے گناہوں کو معاف کر, جو ابراہیم علیہ السلام مانگتے تھے. تو شیطان یہاں سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے. ایک رکاوٹ تو ایسے کہ وہ وظیفے لے آیا, آپ کو دعا سے ہٹا کے کہاں لے گیا, وظیفوں کی طرف. اب آپ سارا اس کو فوکس کر رہے ہیں. دوسرا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ دل جمعی سے دعا نہیں مانگنے دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر قلب سے دعا قبول نہیں کرتے. ظاہر قلب کا مطلب اوپر سے, آپ کا دل خود ہی حاضر نہیں ہے, تو یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دل ہی حاضر نہیں ہے آپ کا. اللہ کہتے ہیں جب اس کو خود دلچسپی نہیں ہے بھائی, یہ خود اپنے عمل کو اہمیت نہیں دے رہا, تو میں کیسے اہمیت دوں. یہ ایسے جیسے آپ کسی سیٹ سے 1 کروڑ روپے قرضہ مانگنے گئے. اب 1 کروڑ روپے جب آپ قرضہ مانگو یا بھیک مانگو تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کھڑے کھڑے جا کے اس کو پکڑ کے بولے یار 1 کروڑ روپے ہیں تو دے دو, نہیں ہے چلو رہنے دو. ایسا نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے, تو میں اتنی بڑی رقم اس کو کیوں دے دوں بھائی. تو اس کے لیے آپ کیسی تمہید باندھو گے, سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, کام ہے, 6 آدمیوں کو اور بھی لے جاؤ گے سفارشی بنا کے, بہت پھر رو گے, 2 آنسو بہاؤ گے, ضرورت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب اللہ سے ایسے دعا مانگی جاتی ہے نا کہ دماغ کہیں اور ہو, اور ایک فارمیلٹی کے طور پر دعا کے کلمات زبان سے نکل رہے ہوں, تو اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اپنی دعا کی خود ہی ویلیو نہیں ہے, اس کو خود ہی نہیں پتا کس سے بات کر رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں, تو پھر اللہ بھی قبول نہیں کرتے. اللہ مستغنی ہے. تو شیطان دوسرا وار یہ کرتا ہے کہ دعا میں آپ کو دل لگانے نہیں دیتا. اچھا, اس کا علاج بھی میں شیطان کا وار اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتاتا رہوں تو پھر ذرا اچھی بات ہو جائے گی نا. پہلا کام شیطان نے کیا کیا تھا, وظیفوں پہ لگا دیا. تو اس کا حل یہ کہ وظیفوں کو اتنا فوکس نہ کرو, کس کو فوکس کرو, دعا کو زیادہ فوکس کرو.
میرے پاس تو لوگ صبح شام آتے رہتے ہیں, میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, کچھ پڑھنے کو بتا دیں. میں کہتا ہوں یہ پڑھا کرو, اے اللہ یہ اٹکے ہوئے مسئلے کو دور کر دے, یہ پڑھا کرو. کہہ رہے یہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا یہ پڑھو گے اللہ کی سمجھ میں آئے گا. ان کا خیال ہے کہ اس طرح سادہ طریقے سے اللہ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں شاید. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. شادی کے وظیفے بہت مانگتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, کوئی وظیفہ بتا دے. میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگو, اللہ کرا دے. سب کی ہو رہی ہے, لوگوں کی 2 2 3 3 4 4 ہو رہی ہیں, میری ایک بھی نہیں ہو رہی. کچھ اللہ کو واسطہ دو. نہیں جی, وظیفہ ہو. کاروبار میں برکت نہیں ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. بھائی اللہ سے دعا مانگو, اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دی. اللہ کو سمجھ میں آئے گا کیا کہہ رہے ہو. لوگ سمجھتے ہیں اس طرح سے معاذ اللہ اللہ کی سمجھ میں بات آئے گی نہیں. وہ ٹیکنیکل طریقے سے ہوگا نا یہ والا اتنی دفعہ, تو پھر سمجھ میں آئے گی. تو شیطان کا جو پہلا وار ہے اس کا حل کیا ہے؟ دعاؤں کو فوکس کریں. جب کوئی حاجت ہوئی, پریشانی, 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. دوسرا کام شیطان کیا کرتا ہے؟ دل نہیں لگانے دیتا دعا میں. اس کا حل یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے نا اتنے اپنے خیالات کو دعا کی طرف لے کر جائیں. اللہ کا عجیب معاملہ ہے کہ جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کر لو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو, بس وہ اتنا اللہ قبول کر لے گا. بعض دفعہ دماغ حاضر نہیں ہوتا, ادھر اتنے منتشر خیالات, آپ نے ہاتھ اٹھائے تہجد کے وقت میں دعا کے لیے, دل نہیں لگ رہا, کوئی بات نہیں, دل کی پرواہ مت کرو, جتنا لگ رہا ہے اتنا لگاؤ. اس پہ بھی وہی ثواب ملے گا جو مکمل دل لگانے پہ ملتا ہے, کیونکہ دل اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. دل تو ایسی چیز ہے, کبھی ادھر بھاگ رہا 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 ہے. اس کو لاتے رہو, بار بار دعا کی طرف فوکس کرو. اس سے آپ کو ٹینشن ہوگی, کیونکہ جب دل لگتا ہے تو مانگنے میں مزہ آتا ہے, دل نہیں لگتا تو مانگنے میں مزہ نہیں آتا. تو یہ جو مزہ نہیں آئے گا نا مانگنے میں, اس پہ اجر ملے گا آپ کو کہ آپ کے بس میں جو ہے وہ آپ کر رہے ہو, اور جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی فکر مت کرو. آج ایک بہت بڑی ٹینشن یہ بھی دینداروں کے ساتھ ہے کہ جو چیز ان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں. دیکھو, نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, دل کا لگنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دل ایک ایسی چیز ہے, کبھی کسی طرف مائل ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. کسی حکیم نے, ڈاکٹر نے آپ کو کوئی دوا دی, اچھی بات تو یہ ہے کہ دل لگا کے کھائیں اس کو, مزہ آئے اس میں. آپ کوئی معجون بنا کے دے دی کسی حکیم صاحب نے, کوئی حلوہ بنا کے دے دیا, کدو کا حلوہ بنا دیا کہ مقوی قلب ہے, یہ حکیموں کی اصطلاحات ہے نا. کدو کا حلوہ کیا ہے؟ دل کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے. حکیم نے کہا بھائی ناشتے کے بعد لوکی یا کدو کا حلوہ بنا کے کھا لیا کرو. واہ واہ واہ, مزہ آ رہا ہے. لیکن اتفاق سے آپ کو لوکی اچھی نہیں لگتی, تو اب آپ جب کدو کا حلوہ کھا رہے ہیں تو آپ کو مزہ نہیں آ رہا. آپ حکیم صاحب کو فون کر رہے ہیں, حکیم صاحب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ مزہ آئے, اور سوچ رہا ہوں کیسا مزے کا کدو اور میٹھا میٹھا, اور یہ زبردست اس میں کھجور کا ذائقہ بھی آ رہا ہے, اور وہ جو بادام ڈالے تھے وہ بھی آ رہا ہے. کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی مزہ بولو نہیں آ رہا. چٹکلا یاد آتا ہے ایسے موقع پہ. تو وہ ایک آدمی کی کو اپنی بیوی پسند نہیں تھی نا, اچھی نہیں لگتی تھی, تو کبھی تعریف نہیں کی اس نے زندگی میں اپنی بیوی کی. تو بیوی بڑی پریشان. ایک دن وہ بڑے خوبصورت لباس میں اور بڑا اچھا میک اپ اور چوڑیاں موڑیاں بڑی زبردست پہن کے آئی. یہ کہتا ہے بھائی آج تو چوڑیاں بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہیں آپ نے. وہ کہتی شکریہ. کہہ رہی آپ نے ساڑی بھی بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے. کہتی تھینک یو. وہ بڑی خوش نا کہ آج تو میرے شوہر کو میں پسند آ. بیگم یہ میک اپ بھی بڑا خاندانی کیا ہوا ہے. جی تھینک یو. کہہ رہے اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اتنی چیزیں سب کچھ اچھی ہیں مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. تو وہ بیچاری ظاہر ہے یہی کر سکتی تھی نا کہ لباس اچھا پہن لے, چوڑیاں اچھی پہن لے, اپنے آپ کو اچھا مزین کر لے, لیکن اچھا لگانا اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ تو اللہ کے اختیار میں, کس کو کوئی چیز اچھی لگے, کسی کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے. ویسے اس کے میاں میں کوئی فالٹ ہوگا,
مینوفیکچرنگ فالٹ بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ, وہ ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوتے, ان میں کھول کے بندہ دوبارہ جوڑ کے بنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا ورنہ آپ ٹھیک ہوگے نہیں. ریپیئرنگ سے آپ ٹھیک ہونے والے, ایسے فالٹ ہوتے ہیں بعض لوگوں میں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پھر بھی ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا میں, وہ مثال دے رہا تھا میں. ہاں, اب آپ کو وہ کدو کا حلوہ میں مزہ نہیں آ رہا, آپ حکیم صاحب کو فون کر کے بول رہے ہو, تو حکیم کہے گا بھائی آنکھ بند کر کے کھا لے. اچھا ہے اگر مزہ آ جاتا, تو نہیں آ رہا تو اب دوا تو کھانی ہے نا, فائدہ وہی ہوگا. یہ ایک دفعہ حلوہ پیٹ میں اترے گا تو مزہ آئے یا نہ آئے, یہ دوا فائدہ بہرحال وہی پہنچائے گی. تو دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنی ہے, دل لگانے کی کوشش کرنا ہے. اگر دل نہ بھی لگے تو آپ کو کوشش پہ اللہ وہی کچھ دے دے گا جو دل لگنے پر ملتا. اپنی کوشش پوری کرنی ہے, اور یہ ہے ٹینشن والا کام. پھر آپ کو پتا چلے گا دعا مانگنا کتنا مشکل کام ہے, کیونکہ دل نہیں لگتا دعا میں انسان کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے لگتا کیوں نہیں ہے دعا میں دل, اس میں تو اتنا لگنا چاہیے. دیکھو اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے فلاں سیٹھ صاحب کے پاس جاؤ, ان سے 2 لاکھ روپے مانگو تو وہ دے دیں گے, جانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا آپ کا, ہے بھائی؟ اور مانگنے میں توجہ سے مانگو گے کہ نہیں مانگو گے, اور دل لگے گا کہ نہیں لگے گا مانگنے میں. اس میں آپ یہ کہو کہ میں وہاں گیا تھا تو میں نے سیٹھ صاحب سے 2 لاکھ روپے مانگے مگر منہ سے نکل ہی نہیں رہے تھے, مزہ ہی نہیں آ رہا تھا, بس ایسے میں کہا 2 دے دو یار, دینا ہے 2 نہیں تو دفع ہو یہاں سے. وہاں یہ ہوگا کہ دل لگانے کی کوشش تو کی مگر لگا نہیں, سارے کام چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے آپ. وجہ کیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ پیسے مانگوں گا تو مل جائیں گے. تو یہ یقین جتنا جتنا بڑھے گا اتنا ہی آپ کے مانگنے میں سستی کا عنصر کم ہوتا چلا جائے گا. 100% یقین ہے کہ جاؤں گا فوراً ملیں گے تو فوراً بھاگا بھاگا جائے گا. اور گلی محلوں کے کتوں سے آپ کی اسپیڈ تیز ہوگی بھاگنے میں, اتنی اسپیڈ سے بھاگو گے کہ فوراً جاؤں میں, نیند غائب ہو جائے گی آپ کی. لیکن آپ کو یہ امید ہے کہ 50% امید ہے مل جائیں, 50% ہے نہ ملے. تو اسپیڈ آپ کتوں کی اسپیڈ محلے کے, اصل میں معذرت یہ مثال تھوڑی نامناسب ہے, لیکن کتے اتنے ہو گئے ہیں, بہت زیادہ کتے ہو گئے ہیں کراچی میں, تو ہر جگہ کتے ہی کتے نظر آ رہے ہیں. اور ادھر کیا ہوا ہے کہ ایک صاحب کی گلی میں کتیا نے بچے دیے ہوئے درجن ان کے گھر کے باہر, اور وہ پڑی ہوئی ہے سارے بچوں سمیت. تو میں نے کہا پہلے اس گلی میں کتے کم ہیں جو آپ نے یہاں یہ ایک پروجیکٹ بھی شروع کیا ہوا ہے یہاں پہ. کہہ رہے میں ان کو پال رہا ہوں, اب کیا کروں, اللہ کی مخلوق ہے. میں نے کہا ہم اور آپ کیا معاذ اللہ گدھے ہیں؟ ہم مخلوق نہیں ہیں. یہ جو سیکٹر 10 بنا ہے یہ انسانوں کے رہنے کے لیے بنا ہے, یہ کتوں کے رہنے کے لیے بنا ہے. میں نے کہا اس کے درجن بچے ہو رہے ہیں, اور جو لوگ گھروں میں ان کے 2 سے زیادہ نہیں ہو رہے. اور یہ درجن بچے جن کو تم پلا رہے ہو, کھلا بھی رہے ہو, یہ جب بڑے ہوں گے ہر ایک ایک درجن لگا لو آپ, اور یہ بالغ بھی ہم سے جلدی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں کے بعد ہم کتوں کی جگہ ٹہل رہے ہوں گے اور کتے ہماری جگہ بنگلوں میں رہ رہے ہوں گے, یہ حالت ہو جائے گی. تو سینس ہونی چاہیے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو ان کو کسی یا تو جنگل میں ڈال کر آؤ, یا کم از کم ان کی سیوا تو مت کرو نا کہ اور پھلے پھولیں. یہ یعنی ایک افراط و تفریط ہے. انسان پہلے ہے, جانور بعد میں ہے. پھر کتا پاگل ہوتا ہے بعض دفعہ. آپ کو یہاں کوئی ترکی میں ہم نے ایسے خاندانی کتے دیکھے ہیں, ہر کتے کی ویکسینیشن ہوتی ہے, اس کے گلے میں پٹا ڈلا ہوا ہے, اس کو ایک نمبر ملا ہوا ہے, پورا ریکارڈ ہے کہ یہ کتا پاگل نہیں ہے. اور ٹوٹل اتنے کتے ہیں شہر میں, آبادی اتنے کتے افورڈ کر سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ایک مینجمنٹ ہے. یہاں تو انسانوں کی نسل روکنے پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور کتوں کی نسل
اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ان کو مارنے پر پابندی ہے. آپ کتا مار دیں وہ این جی اوز آ جائیں گی اور کیس ہو جائے گا آپ کے خلاف. تو ان میں بہت سے کتے پاگل ہو رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں. آپ جائیں ہسپتالوں میں جا کے, ہمیں تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ کون سا کتا پاگل ہے اور کون سا پاگل نہیں ہے. جو کتا بھی کاٹے ڈاکٹر کہتے ہیں پورا کورس ویکسین کا مکمل کرو, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا یہ پاگل ہو. پاگل خود تھوڑی آگے بتاتا ہے میں پاگل ہوں, ذرا ہوشیار رہنا مجھ سے. تو کتنا خطرناک ہے پاگل کتے کا کاٹنا, کس قدر اذیت والی موت ہوتی ہے اس سے انسان کی. کوئی فکر نہیں ہے, جو بھیڑ چال ایک چل رہے ہیں بس. تو خیر, آپ قرضہ لیں, آپ کو امید ہے 50% کہ مل جائے گا, 50% چانس ہے کہ نہیں ملے گا, تو آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی تیز. اور اگر آپ کو یہ ہے کہ نہیں ملے گا, شاید 0.001% چانس ہے کہ پیسے مل جائیں, تو آپ کہتے ہو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, مانگ لیتے ہیں, مل گئے. جیسے چندہ مانگا تھا نا جنریٹر کے لیے ہم نے, تو آپ نے میرا اسٹائل دیکھا ہوگا مانگنے کے لیے. تو بھائی جنریٹر خراب ہو گیا, کچھ صاحب جنریٹر دے دیں تو ثواب ملے گا. وجہ اس کی ہے کہ میرے گھر کا جنریٹر نہیں ہے, یہ مسجد کا ہے نا. بھائی آپ اگر اس جنریٹر کا انتظام کریں گے, پنکھا چلے گا, لوگوں کو سکون ملے گا, ٹھیک ہے. نہیں ملے تو آپ کا ہیڈیک ہے, میں تو اپنے لیے یو پی ایس یہاں لگا کے نماز پڑھا دوں گا. کیا خیال ہے؟ تو یہ بھی اسٹائل ہوتا ہے جب انسان کا اپنا براہ راست. یہ میں جو چندہ مانگنے کا میرا اصول ہے نا نمازی بھائیوں سے, وہ میرا اصول یہ ہے کہ ان کو یہ لگے کہ میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں, اپنے لیے نہیں مانگ رہا. یہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, بھائی اللہ کا واسطہ مسجد میں یہ لگا دو, اس کا مطلب ہے شاید اپنے لیے لگوا رہے ہو. ایک دفعہ میں نے یہاں وہ انتظامیہ نے کہا کہ وضو خانے میں نلکے نہیں ہیں, یہ اس طرح کا مسئلہ. تو میں نے اعلان کیا نمازیوں سے کہ نلکے لگا دو, آپ ہی کو فائدہ ہوگا, ورنہ پھر گھر سے وضو کر کے آیا کرو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے گھر میں نلکے لگے ہوئے, ہم وہاں سے وضو کر کے آ جائیں گے. نہیں لگاتے تو نہیں لگاؤ. تو یہ اسٹائل چندہ مانگنے کا بالکل شریعت کے عین مطابق ہے. سمجھ رہے ہو نا کہ بھائی اپنے لیے لگا رہے ہو نا, ہمارے لیے تھوڑی لگا رہے ہو. واش روم کا انتظام نہیں تھا تو ہم نے کہا بھائی گھر سے کر کے آیا کرو جو بھی ہے حساب کتاب. پھر یہاں آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں واش روم کدھر ہے, تو واش روم بناؤ. میں کیوں بنواؤں آپ کے لیے واش روم, میں تو اپنے گھر کے لیے بنواؤں گا نا واش روم. امام کی یہ ذمہ داری تھوڑی ہے کہ محلے والوں کے لیے واش روم کا انتظام کرے. لوگ اماموں سے چندہ کرواتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کا اپنا مفاد ہے اس میں. بھائی واش روم آپ کا ہیڈیک ہے, میرا ہیڈیک نہیں ہے, میں اطلاع دے دوں گا. تو دعا میں جو دل نہیں لگتا نا, اصل میں شیطان یہاں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. سارا مسئلہ یہاں سے خراب ہو جاتا ہے. شیطان کہتے ہیں کہاں قبول ہوتی ہے یار, اتنے عرصے سے تم مانگ رہے ہو, ملا کچھ؟ ایسے ہی مل رہا ہوتا تو آج تو سارے مولویوں کے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہوتے, اور جو دعائیں مانگتے نہیں ہیں ان کے سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں. وہ فلاں کو دیکھو یار, کبھی دعا مانگتے بھی نہیں دیکھا, گاڑی بھی ہے اس کے پاس, بنگلہ بھی ہے, بہترین سارے کام بنے ہوئے. بھائی امریکہ کو دیکھ لو نا, امریکی صدر دعا مانگتے ہیں کبھی ہیں؟ سارے کام بن رہے ہیں, سپر پاور بن گیا. اور ہمارے یہاں 27ویں رات کو بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں, شب برات کو بھی مانگی جا رہی ہیں, پھر بھی غریب کے غریب. تو بھائی ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بتاتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں وہاں شادی ہو جائے, لیکن اس کے تو بچے مجھے ماموں کہہ رہے ہیں. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. یعنی سیٹنگ چل رہی تھی, چلو یہ غم کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی وہاں, اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی, یہ ایک دھچکا لگا. دوسرا دھچکا یہ کہ اس کے وہاں بچے بھی ہو گئے. سب سے بڑا غم یہ کہ وہ بچے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ماموں. یہ برداشت کرنے والا غم نہیں ہے. تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگی تھیں, اس کا یہ صلہ ملا ہے کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ رہے ہیں, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. تو شیطان یہ وسوسہ جب دماغ میں ڈالتا ہے تو پھر جو مستقبل میں جو مزید دعائیں مانگنی ہیں, یا تو انسان وہ مانگتا نہیں ہے, یا ان دعاؤں میں جان ختم کہ یار بس یہ ایسے ہی ایک فارمیلٹی, مذہب نے کہا ہے مانگا کرو. وہ ہندو مندروں میں جا کے مانگتے ہیں, ہم چلو یا اللہ یہ کر دے بس. تو پھر ایسے ہی مانگتے ہیں کہ چلو ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, اللہ سے مانگ کے دیکھ لیتے ہیں, جہاں اتنے سارے کام چلو ایک دعا بھی درمیان میں لے آؤ. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے, یہ سمجھ لینا کہ دعا قبول نہیں ہوتی.
یہ بڑا فالٹ ہے. اللہ ایسے نہیں قبول کرتا جیسے آپ چاہتے ہو, اس میں اس کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں. اگر اللہ ایسے قبول کرنا شروع کر دے نا کہ آپ نے دعا مانگی, اے اللہ اس کے بچے کم از کم مجھے ماموں تو نہ کہیں, اور اگلے دن بچے آ کے آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے, اور فوراً وہ کام ہو گیا, تو غیب کا معاملہ بولو ختم. پھر ہر شخص گڑ گڑا کے دعائیں مانگے گا. اگر اس طرح سے قبول ہونا شروع ہو جائیں, پھر ہر شخص کیا کرے گا, وہ دعاؤں وہ جو شرابی کبابی اور جو دین کو نہیں بھی مانگتے نا, وہ سب سے زیادہ فوکس کس کو کریں گے؟ بھائی حکومت جب کوئی اسکیم دیتی ہے نا غریبوں کے لیے, تو مالدار بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. پھر تو جو مستحق ہیں نہیں ہے, سب ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے ادھر مانگو ادھر جیب میں پیسے. تو اللہ نے معاملہ کس پہ رکھ دیا؟ غیب پر. کہا میں نے تمہیں بتا دیا, استجیبوا ادعوا ربکم کیا ہے, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے مانگو قبول کروں گا, بس میرا یہ دعویٰ کافی ہے, میرا اتنا اعلان تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے کافی ہے بس. اب جو عقل مند لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ نے جب کہہ دیا کہ قبول کروں گا تو بس ہٹو بچوں کام ہو گیا, اب تو بھر بھر کے کیا کرنا ہے, دعائیں مانگنی. پھر وہ جھانک جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی قبول, ٹھیک ہے نا, بس وہ کہتے ہیں ہو کیا ہو رہی ہے, بولو نا, ہو رہی ہے قبول, بس ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے ہمیں ہماری ہیڈک, یہ کس کا مسئلہ ہے, یہ اللہ کا ہے, ہمارا تھوڑی. ہمارا تو کام ہے مانگنا, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہو رہی ہے. اب کیسے ہو رہی ہے, آپ کیا ہو تو رہی نہیں, وہ ماموں کہہ دیا جب وہ تو کیا رہ کیا گیا اب رہ کیا گیا قبول ہونے کے لیے. تو بھائی دنیا میں ایک وہی تھوڑی ہے, ہر ایک کے بچے آپ کو ماموں نہیں کہیں گے. بہت سی ایسی اس کے متبادل آپ کو مل جائیں گی جن کے بچے آپ کو ابو کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور جب وہ آپ کو ابو کہیں گے آپ کو خوشی ہوگی کہ مجھے ابو کہہ رہے ہیں اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں, امی کہہ رہے ہیں. کوئی متبادل دے دے گا اللہ تعالیٰ, یا ہو سکتا ہے کوئی اور بڑی ٹینشن اللہ دور کر دے. تو اللہ تو قبول کرے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سیٹھ کے پاس آپ گئے کہ 2 لاکھ چاہیے, اس نے کہا کیوں چاہیے, اس نے کہا چھوڑو یار آپ کیونکہ مجھے پیسے دو. سیٹھ کہہ رہے نہیں مجھے وجہ, کام بتاؤ کیا کرنا ہے. بھائی 2 لاکھ مجھے اس لیے چاہیے کہ مجھے کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے پیسہ. تو کاروبار کر کے کیا کرو گے جی, پیسہ کماؤں گا. تو وہ آپ کو 2 لاکھ نہیں دیتا, وہ اپنے کسی سیٹھ سے بول دیتا ہے کہ یار اس کو میں 2 لاکھ نہیں دے رہا, میں تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہوں, اس کو نہیں بتانا, اور جو پروفٹ آئے وہ اس کو دے دیا کر فری میں. تو آپ کو تو لگے گا کہ سیٹھ نے آپ کی دعا کو, آپ کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ دوسرے طریقے سے سیٹھ صاحب نے پورا کر دیا, لیکن بتایا نہیں آپ کو کہ آپ کو پتہ نہ چلے. رزق میں برکت کی دعائیں مانگنے سے کیا ہوتا ہے, آپ کو روٹی رزق نہ بھی ملے, تنخواہ میں اضافہ نہ بھی ہو, اللہ آپ کے خرچے کم کر دے گا. اسی غربت میں آپ سیٹھوں کی طرح زندگی گزارو گے, بہت کچھ ہوگا. تو اس لیے بس ختم کر رہا ہوں, تو اس لیے دعا مانگتے ہوئے یہ اطمینان رکھا جائے کہ یہ دعا 100% قبول ہوتی ہے. حضرت عمر کا قول ہے کہ مجھے اس کا غم نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کا غم ہوتا ہے کہ مجھے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے اس کا مطلب صحیح حالات چل رہے ہیں. مانگنے کی توفیق اگر چھن گئی اس کا مطلب اللہ راضی نہیں ہے. تو اس لیے بھائی رمضان میں دعائیں مانگا کریں. یہ موضوع بہت طویل ہے, موقع ملا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی موضوع کو لے کے آگے چلوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.